حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل ہم اور آپ سب سے پہلے جی لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم باعث تخلیق عالم کائنات حضور آقائے دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں غلامانہ والہانہ انداز میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کیجئے اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھ کے سنائیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں آپ سبھی حضرات اور ہم سب لوگ کہ آج بحمدہ تعالی ہم اپنے نبی اللہ کے محبوب سرور کونین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، پوری دنیا میں اس سال جو 1500 سالہ جشن مسلمان منانے کی جو اپنے دل میں اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو امنگیں تیاریاں لیے بیٹھے ہیں، حضرات محترم وہ اپنے آپ میں ایک جیتی اور جاگتی مثال بنے گی انشاءاللہ۔ حضرات محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے صدقے میں ہمیں جان ملی، جس کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، وہ نبی جو تمام کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے اکمل ہے، سب سے اشرف ہے، جو نبیوں کا امام، رسولوں کا امام بن کر کے، رحمت للعالمین بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے، اس مقدس نبی کی بارگاہ میں ہم درودوں کے، نعتوں کے، ذکر کے، محبتوں کے گجرے سجا کر کے انشاءاللہ پیش کر رہے ہیں اور پیش کرتے رہیں گے۔ اور 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی، یہ 500 سالہ جو صدی ہے، یہ گھوم کر کے پیارے اسلامی بھائیوں جب آتی ہے تو ایک کافی عرصہ ہوتا ہے بیچ میں۔ ہم سے قبل بھی کچھ ایسے خوش نصیب مسلمان ہیں جنہوں نے 1200 سالہ 12 ربیع الاول کا جشن منایا ہے، اور ہمارے بعد بھی آنے والے جو ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے وہ انشاءاللہ 2000 سالہ بھی جشن منائیں گے۔ لیکن یا اللہ نے ہم مسلمانوں کے حصے میں، آج کے زمانے کے مسلمانوں کے حصے میں یہ 1500 سالہ جشن منانے کا اللہ نے ہم پر فضل فرمایا ہے اور ہمیں اس کا انعام عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت جب پیش کریں، درود پاک پڑھیں، نعت پاک پڑھیں اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ادھر سے بھی بخشش کا پروانہ ضرور مل جائے گا۔ حضرات محترم، اب بلا کسی تمہید کے چند منٹ آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے
اس کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے توجہ کو میری جانب مرکوز کریں اور ایک ایک لفظ کو اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں. حضرات محترم، آج ہر چہار جانب سے جہاں پوری دنیا میں مسلمان اپنے نبی کی محبت میں جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے نام نہاد مسلمان بھی دکھائی دیتے ہیں جو جلوس کے بارے میں، میلاد کے بارے میں بے جا اعتراض کرتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، یا پھر نبی کی عظمت سمجھ نہ آنے کی وجہ سے. حضرات محترم، اس کے حوالے سے میں نے کلام مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب ہمارے خاص دنوں کی آپ یاد دلائیں. اب اللہ کے دن تو سب ہیں، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ساری رات اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، پورے سال اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، میرے کچھ مخصوص دن ہیں، ان دنوں کی یاد دلاؤ. تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ان تمام دنوں کے علاوہ بھی یا انہی دنوں میں کچھ دن ایسے ہیں، بلکہ انہی دنوں میں کچھ ایسے مخصوص دن ایسے ہیں جن کو اللہ نے خاص کر لیا، جن کو اللہ نے خاص کر لیا ہے. آئیے کلام مجید سے ہم سمجھتے ہیں. سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے دن، جس دن کو وہ پیدا ہوئے، اس دن کو سلام بھیج رہے ہیں کہ سلام ہو میری ولادت کے دن کو، اور سلام ہو میری موت کے، میرے وصال کے دن کو، اور سلام ہو اس دن کو جس دن ہم میدان محشر میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے. ان دنوں کو سلام ہو. اور حضرات محترم، اب اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے ولادت کے دن کو جو سلام بھیجا ہے، کلام مجید میں اللہ نے ارشاد فرما کر کے ہمیں بتایا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام جب اپنے ولادت کے دن کو سلام بھیج سکتے ہیں، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ولادت کے دن کو سلام اس طرح سے بھیجتے ہیں. یہی 16واں پارہ ہے، یہی سورہ مریم ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ولادت کے دن کو سلام بھیجتے ہیں. سلام ہو اس دن کو جس دن میری ولادت ہوئی، اور سلام ہو اس دن کو جس دن میرا وصال ہوگا، اور سلام ہو اس دن کو جس دن میں اللہ تعالی ہمیں دوبارہ سے زندہ فرمائے گا. حضرات محترم، اب آپ ذرا جی لگائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ لوگ بھی سمجھیں جو میلاد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، عظمت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں. حضرات محترم، کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے ولادت کے دن کو سلام بھیجیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ولادت کے دن کو سلام بھیجیں، تو وہ دن اللہ کا خاص دن ہو جائے، اور اس دن کا ذکر اللہ کلام مجید میں ذکر فرمائے. تو جس دن جانے کائنات محبوب کائنات محبوب رب العالمین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، تو کیا وہ دن اللہ کے نزدیک خاص دن نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے
ہر ایمان والا کہے گا، جس کے دل میں ایمان جاگتا ہے، جس کے دل میں ایمان رہتا ہے، جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے مگر سچا کلمہ پڑھتا ہے، جو سچا مسلمان ہے، سچا انسان ہے، حضرات محترم، وہ اس کے دل میں جب ایمان ہے تو وہ یہ قبول کرے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن جب خدا کے بارگاہ میں خاص دن ہو سکتا ہے، تو بدرجہ اولا ہمارے نبی کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی کے طور پر ہم اور آپ جب جلوس نکالتے ہیں، مناتے ہیں، تو یہ بھی تو خدا کا خاص دن ہے حضرات۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اگر یہ دن نہ ہوتا تو یہ حضرت یحییٰ بھی نہ ہوتے، اگر یہ دن نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ بھی نہ ہوتے، اگر یہ دن نہ ہوتا تو حضرت آدم بھی نہ ہوتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرات محترم کہ کنت نبی وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ دوسری جگہ حدیث ہے کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی منزل میں تھے۔ حضرات محترم، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا، لولا کا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو پیدا نہیں کرتا، زمین کو نہیں بناتا، چاند اور سورج کے چراغ کو نہیں جلاتا، کائنات کو اے محبوب ہم نے سجا دیا ہے، ہم نے رچا دیا ہے، ہم نے بسا دیا ہے، آسمان کا شامیانہ آپ ہی کے لیے لگایا ہے، زمین کا فرش آپ ہی کے صدقے میں بچھایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کی ہر شے کو اپنے حبیب کے صدقے میں پیدا کیا۔ حضرات گرامی، تو جو کچھ موجود ہے یہ سب صدقہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا ہے حضرات۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب نبی کا صدقہ کھائیں، نبی کے صدقے سے کھانا ملے، نبی کے صدقے سے پانی ملے، نبی کے صدقے سے زندگی ملے، اور جب اسی نبی کے میلاد اور جلوس کا انکار کیا جائے تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ حضرات محترم، الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے ہم ایمان والوں کو اپنا حبیب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کلام پاک میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی فرما دیجئے اپنی امت سے، بتا دیجئے لوگوں سے، اے لوگوں جب اللہ کی جانب سے تم پر کچھ فضل و رحمت ہو، تم پر کچھ انعام و اکرام ہو، جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم اب خوش ہو اس نعمت پر اور اس نعمت پر، اس فضل پر، اور خوش ہو کر کے خوشیاں مناؤ، اس نعمت کا ذکر کرو، اس نعمت کا چرچا کرو، اس نعمت کا کی عظمت بیان کرو۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مالدار ہو تو تم خدا کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے جو تمہیں دیا ہے تو تم اچھے لباس پہنو، تم اچھے لباس پہنو، اس لیے کہ تمہارے لباس سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس خدا کی نعمت ہے، ظاہر ہونا چاہیے، شکل و صورت سے ظاہر ہونا چاہیے کہ تم کو اللہ نے خدا کی نعمت دی ہے، اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ حضرات محترم، تو جب حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ کوئی نعمت دے تو ہم اس نعمت کو ظاہر کریں کہ ہمیں خدا نے دیا ہے، ہمیں خدا نے بخشا ہے، اور جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہیں، جس کے صدقے میں مال و منال ملا ہے، جس کے صدقے میں ایمان ملا ہے، جس کے صدقے میں قرآن ملا ہے، جس کے صدقے میں ماں باپ کی دولت ملی ہے، جس کے صدقے میں یہ دنیا کی تمام تر رنگ و رعنائیاں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے،
حضرات محترم جب وہ نعمت عظمیٰ ہمیں ملے تو ہم پھر اس کا ذکر کیوں نہ کریں، پھر اس نعمت کا ہم اظہار کیوں نہ کریں؟ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے، آپ ذرا ایک بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک ملک کا جھنڈا دوسرے ملک میں آپ نہیں لہرا سکتے۔ ہندوستان کا جھنڈا پاکستان میں لہرائیں گے تو غیر قانونی، پاکستان کا جھنڈا اپنے انڈیا میں لہرائیں گے تو غیر قانونی، امریکہ کا جھنڈا اگر سعودی میں لہرا دیا جائے تو غیر قانونی۔ حضرات محترم اس لیے کہ یہ دنیا کی ملکوں کی اپنی اپنی ایک ظاہری حکومت وقتی طور پر ہو سکتی ہے، بلکہ ہے، لیکن قربان جاؤ اے مسلمانوں اپنے نبی کی شان پر، جس نبی کا تم میلاد منا رہے ہو، جس نبی کا تم جلوس نکالو گے، جس نبی کی آمد پر یہ سب کچھ خرچہ کر رہے ہو، علماء کو بلا رہے ہو، شعراء اور خطباء کو بلا رہے ہو، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے نبی کی محبت میں حضرات محترم سب کو بلا کر کے ذکر و اذکار کر کے جلسہ کر کے تم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرو، عقیدت کا اظہار کرو۔ حضرات محترم اس نبی کا شان یہ ہے کہ پاکستان میں جاؤ 12 ربیع الاول کو تو جشن عید میلاد النبی کا جلوس جب نکلتا ہے تو وہی جھنڈا پاکستان میں بھی ہے، وہی جھنڈا ہندوستان میں بھی ہے، وہی جھنڈا امریکہ میں بھی ہے، وہی جھنڈا برطانیہ میں بھی ہے۔ دنیا کے کونے کونے گوشے گوشے میں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، چاہے کہیں بھی نکل جاؤ ہمارے نبی کے نام کا جھنڈا ایک ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا میں جو حکومت ہے وہ ہمارے نبی کی حکومت ہے، ہمارے نبی کی سلطنت قائم ہے۔ حضرات محترم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سبوں کو زندگی میں بار بار جشن عید میلاد النبی کا موقع فراہم فرمائے، نصیب فرمائے۔ حضرات محترم بڑے قابل مبارکباد ہیں، آپ سبھی حضرات خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ خوش نصیبوں کو ہی مقدر میں محفل میلاد کرنا آیا ہے، نبی کی جشن منانا آیا ہے۔ حضرات محترم اس بات پر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور احسان بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمارے درمیان اپنے حبیب کو بھیج کر کے ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ حضرات محترم میرے بولنے میں بتقاضۂ بشری سبقت لسانی میں کسی طرح سے کوئی خامیاں واقع ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم سبوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھر دے، اور ایسی محبت کہ جب ہم چلیں تو نبی کی محبت ہمارے چلنے میں نظر آئے، جب ہم جلوس نکالیں کل کو، جب ہم روڈوں پر نکلیں تو اتنے سادگی کے ساتھ نکلیں اور اسلامی مزاج لے کر کے نکلیں کہ جب دنیا دیکھے تو وہ یہ لگے کہ یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ آج کل جلوس میں کچھ لہو و لعب بھی دکھائی دے رہا ہے، ہمارے نوجوان بچے ڈی جے کی آواز پر کچھ تھرکتے دکھائی دیتے ہیں، کچھ اس طرح کا انداز بھی دکھائی دیتا ہے جو اسلام میں منع ہے، جس بات کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ لہذا ہمیں ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، بزرگوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ جب وہ جلوس نکالیں تو جلوس کا آداب کا خیال رکھ کر کے نکالیں، درود و سلام زبان پر ہو، نگاہیں نیچی ہو حضرات، اور ایسا ثبوت پیش کریں، اس طرح سے نعرے لگائیں، اس طرح سے آپ چلیں کہ دنیا آپ کو دیکھ کر کے کہے واقعی یہ غلام مصطفیٰ جا رہے ہیں یا عاشقان مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ حضرات محترم اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔